النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے. یہ مکی سورت ہے. مکی مدنی صورتیں جو ہے یہ اکثریت کے اعتبار سے ہیں. صورتوں کی بہت ساری تقسیمیں مفسرین نے کی ہے، مشہور صرف مکی مدنی ہو گئی ہے. وگرنہ اس کے علاوہ اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ کون سی صورت گرمی میں اتری ہے، کون سی سردی میں اتری ہے، ان کو سورۃ الشتائی اور سورۃ الصیفی کہا جاتا ہے. کون سی صورتیں سفر میں اتری ہیں اور کون سی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن میں تھے، ان کو سورۃ الحضر کہا جاتا ہے. سفر والی کو سورۃ السفری کہا جاتا ہے. اور کون سی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اتری جب آپ مدینہ میں تھے. بہت ساری تقسیمیں ہیں صورتوں کی. مشہور مکی مدنی ہو گئی ہے. بھائی مشہور کون سی ہو گئی ہے؟ اس میں ہجرت سے پہلے جو صورت اتری ہے، خواہ اللہ کے نبی مکہ میں ہو، خواہ اللہ کے نبی طائف میں ہو، خواہ مکہ سے باہر ہو، اس کو مکی ہی کہا جاتا ہے. اگرچہ اس صورت کے نزول کے وقت حضور مکہ میں نہ ہو، ہجرت سے پہلے اس کو مکی ہی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، جو صورت ہجرت کے بعد اتری، خواہ وہ بدر میں اتری ہو، خواہ وہ تبوک کے سفر میں اتری ہو، بھائی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی صورت کہا جاتا ہے. یہ مکی صورت ہے. سورۃ النمل اس کا نام ہے. دوسرے رکوع میں چونکہ نمل کہا جاتا ہے چونٹی کو، اور دوسرے رکوع میں چونٹی کا ایک واقعہ بطور اللہ کی قدرت کے آ رہا ہے. اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا ہے. مکی صورتوں میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ نظریاتی، عقیدہ کے اعتبار سے قرآن انہی کا تذکرہ کرتا ہے. ایمان، پھر اللہ پر ایمان، حضور پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت، جہنم، پہلی قوموں کی بربادی کا ذکر، اللہ کی قدرت، کافروں کے اعتراض کا جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہے اس کا جواب. اس طرح کے جو مضامین ہوتے ہیں یہ مکی صورتوں میں آیا کرتے ہیں. مسائل، جہاد، معاشرت، تربیت، یہ مضامین جو ہوتے ہیں یہ مدنی صورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں. مکی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہوتے ہیں. مدنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہوتے سوائے سورہ بقرہ کے. وہ سوائے کس کے؟ سورہ بقرہ کے. اب یہ بھی مکی صورت طاسین سے شروع ہو رہی ہے. اس سے پچھلی جو ہے وہ بھی
مکی صورت تھی سورۃ الشعراء. اس سے آگے جو صورت آ رہی ہے، اس سے آگے جو آ رہی ہے، اس سے آگے جو آ رہی ہے، جہاں جہاں حروف مقطعات آتے جائیں گے عموماً وہ صورتیں کون سی ہیں؟ وہ مکی ہے. اس لیے اس صورت کے شروع میں بھی طاسین ہے تو یہ مکی صورت ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور واضح کتاب کی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس پورے قرآن کی آیات کو واضح کر دیا ہے. میں نے پچھلی صورت کے شروع میں بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ کتاب مبین، آیات بینات کا تذکرہ آتا ہے. بین، مبین، ان کا معنی ہوتا ہے روشن، واضح، نکھری ہوئی. چونکہ قرآن کریم کا کوئی حصہ اندھیرے میں نہیں ہے، کوئی حصہ مبہم نہیں ہے. قرآن کریم کی کوئی آیتیں اس طرح کی نہیں ہے پتہ نہ چل رہا ہو اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دوسری آسمانی کتابوں کی جس طرح ہے، موجودہ انجیل اور زبور جگہ جگہ بندے کو خلجان پیش آتا ہے کہ یار یہاں کیا کہہ رہے ہیں یا کیا بات چل رہی ہے، یہ کیا ہے اس کے آگے. نہ، قرآن ایک مربوط سونے کی زنجیر، اتنی آپس میں تناسب کے ساتھ پروئی نہیں جاتی. ہیرے جواہرات اتنے تناسب کے ساتھ نہیں جڑے جاتے جس خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو جڑا گیا ہے. قرآن کریم کی آیات کو جڑا گیا ہے. اور جہاں جہاں الفاظ کے اعتبار سے یا کوئی بھی شکل ابہام کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھائی ان کو کیا کر دیا؟ اس کو کھول دیا. صحابہ کرام کو اشکال پیش آیا. قرآن نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. ان کو شک پیش آ گیا کہ شرک ظلم کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے اس کو واضح کر دیا. اللہ کے نبی نے اس کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا. ان کو قرآن کی کسی آیت میں کوئی اشکال پیش آیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے اس کی تشریح کر دی. سفید سے مراد دن ہے اور کالے دھاگے سے مراد کیا ہے؟ رات ہے. اور بہت ساری جگہ ان کو کوئی بھی اشکال پیش آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس کو پوچھ لیتے. اب میں یوں کہہ سکتا ہوں قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو ساتھ ملا کر دیکھیں تو قرآن کی کوئی ایک آیت بھی مبہم نہیں ہے. ہر آیت بالکل واضح ہے. اس لیے کہا جائے گا تلک آیات القرآن، یہ قرآن کریم و کتاب مبین، اور روشن کتاب کی آیات ہیں. ان میں کیا ہے؟ ہدا. بھائی ان آیات میں کیا ہے؟ رہنمائی ہے. یہ قرآن کا بہت بنیادی مقصد ہے، اس سے رہنمائی لینا. شروع میں فرما دیا ہدی للمتقین. بھائی قرآن کے شروع میں کیا فرما دیا؟ ہدی. جب اس کے نزول کا تذکرہ آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلی بات ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کم ایسی جگہ ہے جہاں قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہو اور اس میں ہدایت کا تذکرہ نہ کیا ہو. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے کس کو اتارا؟ ذکر کو. ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد دہانی اور نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور جگہ جگہ فرمایا یہاں پہلی بات ہدا کہ قرآن کریم بنیادی طور پر بھائی کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت. باقی قرآن کے سارے کمالات، فضیلتیں نمبر 2 پر ہیں. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اس سے رہنمائی لینا، اس سے رہنمائی لینا. اور آج ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم نے قرآن کا جو سب سے بنیادی وصف تھا نا اس کو چھوڑ کے باقی لے لیے.
مثلا اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، یتلو علیہم آیات، مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں، بکثرت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ مسلمان اس سے برکت حاصل کرتے، یہ برکت کی کتاب ہے، کرنی بھی چاہیے۔ مسلمان اس کو حفظ کرتے، اس کا حق ہے، حفظ کرنا بھی چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ مسلمان اس کو پڑھتے پڑھاتے، پڑھنا سیکھتے، استاد کے پاس جاتے، جانا چاہیے، اس کا بہت بڑا حق ہے۔ لیکن یہ سارے حق دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلا حق ایمان لانا، اور اس کے بعد اس سے کیا لینا؟ رہنمائی نہیں لینا چاہتے۔ اب بھائیو میری بات ذرا سننا، آپ کے لیے شاید یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ایک اعتبار سے اچھی ہے، ایک اعتبار سے ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی میں جو قرہ رکھے گئے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، میں ایک مجلس میں تھا، مجھے ان سے بتایا گیا وہاں ایک قاری تھے، ان کا بھی کھانا تھا، ایک نعت خواں تھے، ان کا بھی کھانا تھا، اور مجھے بھی کھانے کی دعوت تھی، ہم 4-5 مہمان تھے۔ تو ایک دوست نے بتایا کہ جی یہ جو قاری ہے یہ اس سال نیشنل اسمبلی میں تلاوت کے لیے ان کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اگلی بات مجھے بتائی گئی کہ ان کی جو تلاوت ہے وہ منٹوں کے اعتبار سے ان کو معاوضہ ملے گا، اور بڑا بھاری معاوضہ ہے۔ مثلا اگر اسمبلی کے اجلاس سے پہلے 5 منٹ کی تلاوت کی ہے تو ان کو فی منٹ 5,000 روپے ان کو اس کا معاوضہ ملے گا۔ تو 5 منٹ کی تلاوت کتنے کی ہوگی؟ 25,000 کی۔ اور نعت خواں کا بھی مجھے بتایا گیا، جو پوری تفصیل بتائے گی، میں بڑا چونکا کہ اچھا کتنے قاری ہیں جی؟ مثلا یہ 6 قاری ہیں، 1 سے زائد قاری ہے نیشنل اسمبلی میں، 1 سے زائد نعت خواں۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ 25,000 دے رہے ہو، قرآن کے قاری کو تو 25 لاکھ دینا چاہیے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن جس اسمبلی میں آپ خوبصورت قاری کی تلاوت کا انتظام کر رہے ہو، بہت اچھا اقدام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن بھائی اس کتاب کو صرف تلاوت تک رکھا ہوا ہے، اس کتاب کو صرف کس تک رکھا ہوا ہے؟ تلاوت تک رکھا ہوا ہے۔ اس کتاب نے جو تجارت کے اصول بیان کیے ان کو بھی تو لاؤ، جو عدالت کے احکام دیے ان کو بھی تو لاؤ۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ تلاوت کے حق کو سمجھ لیے، بعض لوگ اس کو بھی غلط کہیں گے، نہیں بہت اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرہ کے بڑے بڑے وظیفے جاری کیے، اور عرب جو بڑے بڑے مساجد ہیں ان کے ائمہ کے بہت بھاری وظائف ہیں، عام فیکٹری کا مالک بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ دینا چاہیے، لیکن بھائی اس قرآن کا جہاں تلاوت حق ہے وہاں ہدایت بھی کیا ہے؟ سارے حق کو مد نظر رکھو، یہ نہیں کسی ایک کو مد نظر رکھا ہے اور دوسرے کو مد نظر۔ میں نے پاکستان کے ایک بڑی شخصیت کا ایک انٹرویو کا مضمون پڑھا کہ جی میں قرآن کی صبح کو یوں تلاوت کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے جی، میں اس کی یہ تفسیریں دیکھتا ہوں، انہوں نے بڑی اعلیٰ، میں چونکا بڑا، وہ بڑی علمی تفسیریں، اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ان کو تفسیر سے لگاؤ ہے۔ بھائی سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، بالکل اچھا ہے، ہم اس کی داد دیتے ہیں، لیکن ہدا کدھر جائے گا؟ آپ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے ہو، آپ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھے ہو، آپ نے اس کتاب سے رہنمائی کیوں نہیں لی؟ آپ نے اس کتاب سے رہنمائی کیوں نہیں لی؟ میں اکثر آپ حضرات کے سے مثال دیتا ہوں، ایک صاحب بھینس لائے، بھینس کے بہت سارے مقصد ہیں، بعض لوگوں کو جانور اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے، حلال جانوروں کو گھر میں رکھنے کی اس کی برکات ہے۔ پرانے زمانے میں اس کا گوبر اعلیٰ ترین ایندھن تھا، اور آج کے زمانے میں اعلیٰ ترین کھاد ہے۔ ذمہ داروں سے پوچھو، جانوروں کا جو گوبر ہے بھائی یہ کیا ہے؟ اعلیٰ ترین کھاد ہے، اور اس کے بڑے مقاصد ہیں۔ ایک بندہ کہے جی دودھ میرا مقصد نہیں، دودھ نہیں مجھے چاہیے،
میں نے بھینس جو ہے وہ اور مقصدوں کے لیے رکھی ہے، خوبصورت لگتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو بھائی اس نے جب سب سے بنیادی مقصد تھا اس کو کیا کیا؟ کھو دیا اس نے۔ اس لیے ہدا مسلمانوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم دکان کا آغاز کرتے، ہمارے پاس اکثر دوست آتے، مفتی صاحب ذرا آنا دعا کروانا، کوئی 2 بچے بھیج دو، وہ تلاوت کر دیں گے۔ بھائی کس لیے؟ برکت ہوگی۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے ہو، برکت بالکل ہوگی، لیکن خدا کے بندو تجارت کرتے کرتے 30 سال ہو گئے، اس کتاب سے یہ بھی پوچھ لو ہم نے تجارت کس طرح کرنی ہے؟ ہم نے تجارت، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس قرآن کے جو بڑے بڑے قاری ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ جاؤ، عمل میں زیرو۔ عمل میں کیا؟ ہمارے ایک بہت اچھے قاری صاحب ہیں، نماز پڑھی ان کے پیچھے، بھائی ذرا سننا، نماز پڑھی ان کے پیچھے گجرانوالہ کے ایک بڑی جامع مسجد میں، انہوں نے بہت کمال کی تلاوت کی، بہت اعلیٰ تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد رکوع سجدہ ہو گیا منٹ میں۔ رکوع میں بڑی مشکل سے 2 مرتبہ سبحان ربی العظیم کا، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے 4 رکعت پڑھا دی عشاء کی۔ میرے چونکہ چھوٹے لگتے تھے، میں نے ان سے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، کیا نماز میں صرف قرآن کی تلاوت ہے؟ آپ نے تلاوت اتنے کمال کی اتنی محنت کی، آپ نے رکوع سجدے کو اہمیت ہی نہیں دی۔ بھائی نماز کا مرکز کیا ہے؟ سجدہ۔ اب رمضان میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ قیام تراویح بڑی مزے کی، رکوع سجدہ چل سو چل ہو گیا۔ اس لیے اکثر رمضان میں اللہ اکبر کے بعد حافظ ثنا بھی نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ثنا کدھر گئی؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کدھر گیا؟ رکوع سجدے کا اطمینان کدھر سے گیا؟ اتحیات کا اطمینان کدھر سے گیا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف ایک چیز پر توجہ دی ہے جس پر میں زور دے رہا ہوں، ہدا۔ جب بھی یہ لفظ آتا نا ہدا، آپ حضرات بار بار آپ کے سامنے میں اس پر بہت زور دیتا ہوں، ہدا۔ بھئی یہ کتاب کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ میں نے اور آپ نے تمام معاملات میں اس کتاب سے رہنمائی لینی۔ ہاں اب دیکھو آگے کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ نمبر 2 پر ہے، وہ بھی نمبر 1 پر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا حق ایمان لانا، اور نمبر 2 پر بھائی اس کا بنیادی حق کیا ہے؟ بلکہ میں یوں سمجھتا ہوں جس بندے نے، جو مسلمان قرآن پر ایمان لایا اور ہدایت رہنمائی لی، اس کے بعد اگر کسی حق میں کمزوری بھی رہ گئی، انشاءاللہ یہ 2 بنیادی حق ایسے ہیں یہ اس کی تلافی کر دیں گے۔ یہ 2 حق کیا ہے؟ اس کی تلافی کر دیں گے۔ اب دیکھو قرآن کا دوسرا مقصد کیا؟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن کریم خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بتاتا ہے کہ ایمان لانے کے بدلے میں جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، دل کا اطمینان ہے، سکون ہے، اور اعمال کے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ بدلے بتاتا ہے، ان کو خوشخبریاں دیتا ہے، ان کو مبارکیں دیتا ہے، ان کو مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور وعدے یاد دلاتا ہے۔ یہ سارے بشرا خوشخبری ہے للمؤمنین۔ بھائی کن کے لیے؟ اب ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق پڑھتے ہیں ہر اعتبار سے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکی زندگی میں تو زکوٰۃ نہیں تھی۔ قرآن مکی صورتوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مزملیہ لکھی ہوئی ہے، بالکل یہاں جا کے آئے گا۔ قرآن کریم نے یہاں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، یہاں بھی کس کا؟ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سورہ مزمل دوسری وحی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں زکوٰۃ نہیں تھی۔ یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے یؤتون الزکاۃ۔ تو بھائی اس کی تفصیل یہ ہے، شروع زکوٰۃ اور نماز بظاہر اکٹھے آئے ہیں،
بھائی ذرا توجہ کرنا. اس لیے بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے اکثریت کی نہیں کہ معراج پر جب نماز ملی ہے تو ساتھ زکوٰۃ بھی ملی ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں، وہ دلیل اسی سے لاتے ہیں کہ جہاں نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی کس کا ذکر ہے؟ تو نماز کہاں ملی ہے؟ تو زکوٰۃ بھی ساتھ ہے. ان کی ایک رائے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معراج میں صرف نماز ملی ہے، زکوٰۃ نہیں ملی. پھر مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے؟ اصل میں شروع اسلام میں زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن اس کا کوئی نصاب اور اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی. بس اپنے مال میں سے جو اللہ کے دین پہ خرچ، اور خاص مصارف بھی نہیں تھے کہ کس فقیر کو دینا، کیسوں کو دینا، نہ، بس اپنے مال میں سے دین پر خرچ کرتے رہو. کتنا خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ تفصیلات نہیں تھی. بس جیسے دین میں آتا کرتے. جب مدینہ آ گئے اور مدینہ آنے کے بعد پھر سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کے عملی تفسیر اور قرآن کریم کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر اپنے ارشادات اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو واضح کر دیا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور ایمان والے وہ ہیں جو کس پر یقین لاتے ہیں؟ بھائی آپ ایک نقطہ سمجھے گے یہاں، آپ سب حضرات متوجہ ہونا. ایک بہت قیمتی بات قرآن کی آپ سے عرض کروں. قرآن کریم آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں گے، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا، ان دونوں باتوں کو اکٹھا بیان کرتا ہے. بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ آخرت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کو قرآن کیا لاتا ہے؟ اب یہاں تذکرہ کرتے کرتے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ، قرآن کے شروع میں کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ آ گیا، اور آخر میں کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ. اکٹھے آگے کہ نہیں؟ آپ پورے قرآن میں جہاں ایمانیات کا تذکرہ پڑھیں گے نا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اور یہ دونوں لازم ملزوم ہے. اس کو سمجھ لیجئے، یہ بڑی اہم بات ہے. قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ کو مانے گا وہ آخرت کو بھی مانے گا، جو آخرت کو مانے گا وہ اللہ کو بھی مانے گا. جو اللہ کو مانے آخرت کو نہ مانے، یا جو آخرت کو نہ مانے اللہ کو مانے، وہ حقیقت میں دونوں کو نہیں مانتا. وہ کیا کہیں؟ دونوں کو نہیں مانتا. آخرت پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، یہ دونوں باتیں اکٹھی ہیں. بھئی یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ اکٹھی ہیں. وہ مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور ساتھ یہ کہہ دے کہ یار پتہ نہیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کا اللہ پر ایمان لانا بھی معتبر نہیں، اس کا اللہ پر ایمان لانا بھی معتبر. اس لیے قرآن دونوں باتوں کو جوڑ کر کہتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. قرآن پھر پلٹا، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، ہم نے ان کے لیے ان کے عملوں کو مزین کر دیا، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، بس وہ اسی میں ڈوبے رہتے ہیں. آخرت کو نہیں مانتے، وہ جو عمل کر رہے ہیں ہم نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا. ان کے عملوں کو کیا بنا دیا؟ میں اس کو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، نماز وہ زندگی میں کبھی نہیں پڑھتے تھے، ان کو آتی بھی نہیں، کلمہ ان کی زبان پر نہیں چڑھتا تھا. ہمارا بچپنا تھا، ہم جس مدرسے میں حفظ کرتے تھے نا، وہ گجر تھے، بھینسیں چڑھے، گجر یہ برادری والے نہیں، یعنی بھینسیں تھیں ان کی. ہم طالب علم اثر کے بعد ان سے تھوڑا مذاق کرتے تھے، 6 مہینے لگے رہے،
لا الہ الا اللہ ان کی زبان پر نہیں چڑھتا تھا۔ ہم ان سے پوچھتے چاچا کدی عید دی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا پتر میں کدی گیا ہی نہیں عید پڑھن۔ ان کو رمضان کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، ان کو کلمہ نہیں آتا تھا۔ بڑی ہم نے نماز سکھانے کی کوشش کی، کہتا نا میری شرم آتی میں کدی پڑھی نہیں، نہ نماز نہ جمعہ نہ عید نہ فلاں نہ فلاں۔ اور جس دن 11ویں ہوتی نا، ویسے ان کے پاس موت تھی، جس دن کیا ہوتی بس عصر کے بعد ہی وہ بڑا سارا پتیلا نا طالب علموں کو او حافظو میں نے آپ کے لیے دودھ رکھا ہے، بڑے شوق سے پہلے دودھ میں پانی ڈالتا پورا مہینہ، اور اس دن خالص دودھ ترلے لیا کرتا تھا ہمارے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اے دودھ نہیں مینو بخشوا دینا۔ کوئی شک نہیں اللہ قادر ہے بھائی، مسلمان بخش سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن قرآن نے جو بات، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پر اس کے، اگر وہ 11ویں تاریخ کو دودھ اللہ کے لیے دے رہا ہے یا شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ثواب پہنچانے کے لیے دے رہا ہے، اللہ بخش سکتے ہیں، وہ قادر ہے۔ وہ مسلمان کے جتنے مرضی گناہ ہو بھائی اللہ اس کی بخشش پر کیا ہے؟ قادر۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھو شیطان نے اس کے سامنے صرف اس کے دودھ پلانے کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ اس کا دودھ پلانا پورا اسلام سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ پورا اسلام سمجھ رہا ہے۔ اور لوگوں کو اس میں بڑی غلطی لگتی ہے، لوگ کسی ایک عمل کو پورا اسلام سمجھ کے باقی ہر چیز کو پامال کر دیتے۔ میں نے ایک صاحب کے بارے میں خود دیکھا، خود سنا، دین کی کسی لین میں چلے گئے اور پیچھے جو بیوی بچے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، بیوی پڑوسیوں سے بھیک مانگ رہی ہے، اور اس کے بیوی بچے چھوٹے، بیوی کیا کر رہی ہے؟ سال 1.5 لوگوں سے بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسلام کے جھنڈے گھاٹنے جا رہا ہوں۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کس لیے جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ بھائی مثلا دیکھو میری بات سنو، میں اگر آپ حضرات کے سامنے حق بات کو بیان کرنا یا تربیت اور اصلاح نہ ہو تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے یہ بات نہ کروں۔ ہم لوگ جو سارا دن مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، میں اللہ کی کئی دفعہ سچی بات ہے کہ دعاؤں میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں یہی عمل میرے لیے مزین ہو جائے، میں سمجھ رہا ہوں بس میں سارا اسلام پر میں بس نماز پڑھا لی اور صبح کا درس دے لیا، باقی دین کی کسی بات کی پرواہ ہی نہیں، نہ کسی کے حقوق کا پتہ نہ معاملات۔ اے اللہ اس طرح نہ کرنا۔ مسلمان دین پر عمل کر کے جو باقی بچتا ہے اس کو بھائی عمل کرنے کی کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ فکر مند رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا رہتا ہے یار مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں نے پاکستان کے ایک عظیم الشان شخصیت جنہوں نے میں یوں کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ 100 ایکڑ میں، کتنے ایکڑ میں؟ 100 ایکڑ میں، اور سارا ان کے ہاتھوں تعمیر ہوا، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا، 35 ملکوں کے طلباء پڑھ رہے ہیں، اور ہر وقت 4 ہزار 5 ہزار پوری دنیا میں اس مدرسے کا فیض ہے۔ آپ یورپ میں، افریقی ملکوں میں کہیں چلے جائیں اس کے فاضل علماء ملیں گے۔ اس کے جو صدر تھے، میں نے ان کی زندگی کا آخری الفاظ، آخری خطاب سنے، بوڑھے ہو گئے تھے جب فوت ہو رہے، بیچارے روئے اور کہہ رہے تھے بھائی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ انہوں نے 35 سال کی عمر میں صدیوں کے کام کر لیے، مجھ جیسے نکمے سے تو کچھ نہیں ہوا، میری تو ساری زندگی اس طرح ضائع گئی۔ حالانکہ بھائی کتنا بڑا ادارہ بنا ہے، کتنے ایکڑ میں؟ 400 طلباء، 400 اساتذہ، پوری دنیا میں فیض۔ آخری وقت میں رو پڑے کہ میری زندگی تو یوں ہی گزر گئی، مجھ سے کچھ ہے۔ ہاں، مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہی کیفیت پیدا کرنی ہے۔ ہم کبھی اللہ معاف فرمائے ہم کو تھوڑی سی نیکی کر کے یہ سمجھتے ہیں میں تو سارے صحابہ کو پیچھے چھوڑ گیا، میں تو حسن بصری سے بھی کوئی 100 میل آگے ہوں۔ نہ، شیطان عملوں کو مزین کر دیتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، شیطان کہتا سارا کچھ کیا ہی تو نے۔ اور جو صحیح اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟
یار مجھ سے تو صرف کہہ نہیں، ان کے دل میں بھی ہوتا ہے یار ہم سے کچھ نہیں ہوا، یار ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے قرآن فرما رہا زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے سامنے کیا کر دیے، وہ اسی میں بس ڈوبے پھرتے رہے۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں ان کے لیے بدترین عذاب ہے، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک آپ کو یہ قرآن کریم عطا کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس کی حکمت بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی کسی عام اس بندے کی طرف سے نہیں، اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن آپ کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک